السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے یونائٹڈ عرب امارات کے کردوغلو صاحب۔ یہ وہ صاحب ہیں جو یونائٹڈ عرب امارات کے پرنس ہیں، شہزادے ہیں، اور یہ ثابت ہو گئے ہیں کردوغلو۔ انہوں نے کام کیا پورا کردوغلو والا، سارے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو ملک کے طور پر ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے، حالانکہ مسلمان کے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں فلسطین پر وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، کسی سے عیاں نہیں ہیں۔ اب یہ محمد بن زائد، جن کو ہم کردوغلو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا گل نہیں کھلائے کہ انہوں نے اپنی پیسے بچانے کے لیے، منی بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، دولت بچانے کے لیے، اور یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیا ہے، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ اس نے کھیلا ہے۔ یہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو شہزادہ کردوغلو، یہ اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ ان کی تصاویر، ٹرمپ کے تصاویر کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے اپنے پاؤں اور جوتے وغیرہ جو ہیں وہ نوازے ہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ دیکھیں ایک بندے نے بہت کمال کی یہ تصویر بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات اسلام کا یہ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ایک کونے سے کیا کیا ہے کہ یہ جو کردوغلو ایک بندہ ثابت ہوا ہے، محمد بن زائد، اس نے ادھر منہ کر لیا ہے اسرائیل کی طرف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب یہود و نصارہ ہیں وہ اسلام کا جو مرکز ہے اس پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم ایگری کرتے ہیں، جب آپ نے ان کے راستے کھول دیے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں جی، یہ ہے یہ نام نہاد مسلمانوں کا حال۔ یہ دیکھیں یہ ہیں کردوغلو صاحب، محمد بن زائد، جو یو اے ای کے متحدہ عرب امارات کے جو شہزادے ہیں، سربراہ ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کے ساتھ کیسے ہاتھ سے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے کوئی آپ غلام ہوں اور وہ آپ کے بادشاہ ہوں۔ لیکن اس کے نیچے ایک کمال بندے کی تصویر ہے یار۔ یہ بندہ ہے طیب اردوان، رجب طیب اردوان جو ہے یہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ صدر ہیں، اور یہ حقیقی معنوں میں مسلم امہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت ثابت کر لی ہے، بلکہ انہوں نے اور رکھتے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ترکی کے طیب اردوان جو ہیں، جو مسلم امہ کے بادشاہ میں جس کو کہہ رہا ہوں، وہ بادشاہ ہیں، اور یہ جو جناب والا یہ جو نصارہ یہ جو پوپ ہیں، یہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اوپر دیکھ لیا آپ نے کردوغلو کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں۔ اچھا پھر نیچے آ جاتے ہیں ہمارے پیارے پاکستان کی طرف۔ یار میں پاکستان کا ایک باشندہ ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ کم از کم ہمارا پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہے اصل ملک جو اسرائیل کو ابھی تک ملک تسلیم نہیں کر رہا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک اس میں ایمان کے باشندے سلامت ہیں اس وقت تک اسرائیل کو ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو ہمارے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر نیچے وہی تصویر آ گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں جہاں پر جو بیچارے فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا اپنا حسن سلوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ذرا یہ ان کا حسن سلوک ہے، لوگ ان کو جوتوں کے ساتھ، ان کی تصاویر کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ یہ حسن سلوک وہ والا حسن سلوک نہیں ہے جو واقعتاً حسن سلوک جو مراد لیا جاتا ہے، بلکہ میں یہ طنز کے طور پر حسن سلوک کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ ذرا ان کا طنزیہ حسن سلوک، یہ دیکھیے ذرا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔
اوپر خائن لکھا ہوا ہے، خیانت کرنے والا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے حدیث یاد آ گئی ہے خائن سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کیا جائے تو خلاف ورزی کی جائے۔ تو یہ امانت میں خیانت کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کے پیش نظر یہ منافق ثابت ہوا ہے، اور منافق تو خیر ہے، یہ تو سب کو پتہ چل گیا۔ یہ دیکھ لیا جناب والا آپ نے، یہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ اب نیچے ایک بہت اچھی تصویر ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دشمن کے لیے ہر قسم کی قوت تیار کر کے رکھو۔ لیکن افسوس مسلم امہ کے جو سربراہ بنتے پھرتے ہیں وہ تو دشمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، بلکہ ہاتھ کیا ڈالے، میں نے ابھی آپ کو تصویر دکھائی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سربراہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ کو ایک ایسا جرنیل، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا سربراہ، ایک ایسا امیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے جو واقعتاً مسلم امہ کا ہیرو بن کر ابھرے ثابت ہو، اور وہ جہاد کو بھی وہ پروموٹ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا ہیرو عطا فرمائے جو تمام قسم کے معاملات سے، سیاسی معاملات کو، مذہبی معاملات کو، اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حسن سلوک اور بخوبی انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا ہیرو عطا فرمائے جو مسلم امہ کی وحدت کا اسباب بنے، اور مسلمان جو امت ہے ان کے لیے وہ طاقت کا پروانہ ثابت ہو، اور ان کے لیے وہ طاقت کا مظہر ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کرشموں جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا امتی ہمیں اللہ تبارک و تعالی مہیا کرے، عطا کرے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت، آپ کا رعب و دبدبہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت جو اس میں بالکل واضح نظر آ رہی ہو، وہ بندہ جو ہے وہ واقعتاً مسلم امہ کی طاقت کا سبب بنے گا، اور جتنے مظالم ڈائے جا رہے ہیں کشمیر پر، فلسطین پر، ان پر اللہ تبارک و تعالی ان کے جو کشمیر اور فلسطین کے دشمن ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کا اظہار کرے۔ آمین ثم آمین۔